نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہر چیز میں ہم انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ یعنی ہر دن ان کو ایک انٹرٹینمنٹ چاہیے. ہمارا مزاج بن گیا یہ, اور اس کے لیے آج حال یہ ہو گیا کہ اگر کوئی دین کی بھی بات بتائے نا, ہم مزاج جو بن گئے, مزاج بگڑ گئے نا, اس میں بھی چاہتے ہیں کوئی کامیڈی سنائے ہمیں, پہلے ہمیں ہنسائے اور باتوں باتوں میں ہنساتا جائے ہمیں بیچ میں, تاکہ ہمیں فن بھی تو آئے نا. اور اس میں بھی پھر اور بھی کچھ سائیڈ میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ بھئی پھر مزہ آنا چاہیے. یعنی کتنا مزہ کرو گے, زندگی مزے کے لیے نہیں ہے. یہی تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا ہم دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے. کس کے پاس ٹائم ہے یہ سوچنے کا مقصد ہمارا کیا ہے, اور جو مرضی مقصد ہوتا رہے. میں تو پہلے یہ دیکھ لوں یا لیٹسٹ فلم کون سی آئی ہے, فلاں سنگر کی کون سی لیٹسٹ البم نکلا ہے, فلاں جو ہے نا وہ اس پہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہمیں فرصت دیں گی تو ہم سوچیں گے. کیوں نہیں لوگوں کے پاس ٹائم. میری کسی کے ساتھ بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا یہ اتنے اس فلاں کورس میں سے اتنے لوگ اس لیے نکلے ہیں کہ وہ ان کو جانتی تھی, تو انہوں نے کہا ان لوگوں کی زندگیاں ہی بس یہ ہیں کہ وہاں لنچ کر لو, وہاں بیٹھ جاؤ, وہاں گھوم لو, وہاں چلے جاؤ, وہاں ایوری ڈے جس کا اس میں گزر رہا ہوگا, مجھے بتائیں وہ کیا سوچے گا, کس وقت اس کے پاس سوچنے کے لیے ایک ٹائم ہے کہ میں کائنات پہ غور کروں, آسمان کیا ہے. اب آگے بات آ رہی ہے آسمان کی بھی, یہ کس نے پیدا کیا ہے, یہ کیوں کیا ہے, یہ اللہ کی عظمت کی کوئی بات اس کے ذہن میں ہے, کس کے پاس ٹائم ہے اس کا. آج انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سب سے بڑی انڈسٹری ہے. آپ سوچیں یہ ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ, پتہ نہیں کیا کیا ووڈ ہے, یہ سارے کتنے لوگ ہیں جو اس کے اندر کام کرنے والے ہیں, کتنی بڑی انڈسٹری ہے. یہ ہیری پوٹر جو ہے, اس کے 7 ناول ہیں اور ملینز اس کی کاپیز آج تک بک چکی ہیں, 500 ملین. اب وہ کسی نے پڑھی تو ہے نا, یہ 2013 تک کی میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کا ترجمہ 73 زبانوں میں ہو چکا ہے. ابھی یہ صرف کتاب کی بات ہے, اور اس کی موویز, اس کی کتابیں, اس کے جو برانڈ ہیں وہ $12 بلین ہے ان کی قیمت, 12 بلین. یہ ایک مثال ہے. سوچیں اب کتنی کثیر تعداد دنیا کی اس لہو الحدیث میں پڑی ہوئی اور اس میں انویسٹ کر رہی ہے, اور کس راستے سے ہٹیں گے, اللہ کے راستے سے. آج اس قدر زیادہ یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں, کسی دور میں صحابہ کے دور میں تو اس طرح لہو الحدیث تھی ہی نہیں جیسے آج ہے. زیادہ سے زیادہ وہ گانے والیاں تھیں, وہ کسی کے پاس ہوں گی گانا گایا, دیکھو اس نے کس سے سنا دیا, وہ بھی اسلام کے اس کے اندر وہ لے کر آیا کہ بھئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ وہ سنیں. اور نہ ایسے لاول حدیث نہیں تھا جیسے کہ آج ہماری زندگیوں میں کوئی بندہ بچا نہیں. ہاں مگر یہ لاول حدیث کے کسی کا کچھ ہے, کسی کا کچھ لاول حدیث ہے, کسی کا کچھ اور ہے, کسی کا کچھ اور ہے, رکھے سب نہیں ہوئے. اب آپ سوچیں گے نہیں یہ مجھے کون سے قرآن سے روک رہی ہیں, میں تو ان میں شامل نہیں, کیونکہ یہ تو چیزیں مجھے قرآن سے تھوڑی روک رہی ہیں. حالانکہ یہاں پہ صرف قرآن کی بات نہیں ہو رہی, اسلام کے سارے احکامات کی بات ہو رہی ہے. ہر شعبہ زندگی کے گائیڈ لائنز, احکامات آپ کو قرآن دیتا ہے. جو بھی اسلام میں باتیں کہیں گئی ہیں یہ چیزیں ان سے روکتی ہیں, ڈیفرنٹ طریقوں سے روکتی ہیں. ہم سب چیزوں کے اندر تو نہیں ہم جا کے دیکھ سکتے, لیکن یہ لوگ جو ان انڈسٹری سے وابستہ ہیں, چاہے وہ میوزک کی ہے, چاہے وہ فلموں کی ہے, چاہے وہ گیمز کی ہے, چاہے وہ یہ جو آپ کا سوشل میڈیا, ان کی یہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ اللہ کے دین کی طرف آئیں. ان کا کبھی یہ موٹیو نہیں ہے, یہ تو آپ سب کو بھی پتا ہے نا. وہ نہیں چاہتے کہ آپ نمازی بن جائیں, آپ مسجدوں میں جانا شروع ہو جائیں, آپ کچھ اور اپنی اللہ کی عبادت یا قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں. وہ نہیں چاہتے. ان کو پتا ہے اگر یہ اس طرف چلے گا یہ تو ہمارا تو بزنس ہی ڈوب جائے گا, ہمارے تو گھروں کا چولہا نہیں چلے گا, تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے.
اور ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ تم ایک مقصد سے دنیا میں آئے ہو. وہ چاہتے ہیں لوگ ایک یعنی بے مقصد زندگی گزارے ہیں. آپ دیکھیں جو لوگ ان چیزوں میں ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ لا ابالی سے، بس فن فن فن، یہ فن ہو رہا ہے، وہ فن ہو رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر. کیا یہ زندگی ہے؟ اس لیے تم دنیا میں آئے ہو؟ اگر آپ کسی جگہ پہ پوچھ لیں لوگوں سے زندگی کا مقصد کیا، تم کیوں آئے ہو، بعض کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. جنہوں نے کہیں کوئی درس سن لیے ہوں گے وہ ان کے پاس ایک رٹا رٹا ہے جملہ، اللہ کی عبادت کے لیے آئے. اب اللہ کی عبادت ہے کیا، وہ کچھ آگے نہیں پتا. آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ کیا پتا ہوگا جب پتہ ہی نہیں ہے کہ عبادت کیا چیز ہوتی ہے. آپ خود ہی دیکھ لیں جو محسنین ہیں وہ ان کی ڈائریکشن بالکل اپوزٹ ہے ان سے. ایک بندہ جو ان لاہ الحدیث میں پڑا ہوا ہے اس کی تو سوچ کے آخری کونے میں بھی جا کے یہ نہیں بات آتی کہ مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے. وہ کسی جو بھی جہاں پہ بھی لاہ الحدیث میں ہے کہاں اس وقت یاد آئے گا؟ کوئی ایک بندہ کانسرٹ میں بیٹھا ہوا اس کو کوئی یاد آئے گا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے جا کے؟ اس نے تو ٹکٹ لی ہوئی ہے. ایسے تو آج کل شادیاں بھی کنسرٹ سے کم نہیں ہیں جہاں پہ کان پڑی آواز نہیں سنتی. وہاں پہ کون سوچے گا کہ اللہ کی عظمت کتنی ہے؟ تو یہ یاد رکھیں اسلام نے کوئی آپ کو لسٹ نہیں دے دی کہ اچھا یہ گیم حرام ہے، یہ رسالہ حرام ہے، یہ فلم حرام ہے. ایسے نہیں آپ کو دے دی. اسلام نے رولز دے دیا آپ کو. اب آپ جہاں پہ آپ نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہو یہ رول اپلائی کر کے دیکھ لیں. اس لیے کہ دنیا نے آگے ترقی کرتے جانا تھا. ڈفرینٹ دیکھیں پہلے انٹرٹینمنٹ کی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی تھی، اب اور آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں، ڈفرینٹ ہو گئی. تو کون سی چیزیں ہم چیک کریں گے کہ ہم یہ سب سے پہلے دیکھیں گے اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں ہے جو اللہ نے منع کی بھی. اگر کوئی چیز ہے جس میں جوا ہے تو چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ کوئی کسینو ہو، یا کوئی لوگ دوست آپس میں مل کے تاش کھیل رہے ہیں اور اس میں جوا کر رہے ہیں، وہ حرام ہی ہو جاتی ہے. جس میں میوزک ہو وہ چیز حرام ہی ہو جاتی ہے، چاہے وہ کسی پہ کوئی بھی نام آپ اس کو دے دیں. نمبر 2، جو آپ کو فرائض بھلا دے. نماز بھول گئی، ماں باپ بلا رہے ہیں ان کو کوئی ضرورت ہے اب یاد ہی نہیں، کان میں آواز ہی نہیں آ رہی، وہ ایسی انٹرٹینمنٹ بھی ناجائز ہے، وہ بھی حرام ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ نماز کا وقت گزر گیا، اگر نماز پڑھی بھی تو کیسے پڑھی، اس میں بھی کہانی چل رہی ہے ذہن میں. اللہ اکبر. ایک ایڈ آتا ہے، ایک کمرشل آتا ہے، اس میں وضو کر لیا، دوسرا کمرشل آیا تو اس میں 2 سجدے دے دیا، ہو گئی نماز، پڑھ تو لیا نا ہم نے. اور نمبر 3، اس میں آپ کے وقت کا بہت زیادہ حصہ نہ جائے، یعنی ٹائم نہ ویسٹ ہو کہ آپ گھنٹوں بیٹھے ہوئے، صبح سے شروع ہوا شام ہو گئی ہے. جیسے بعض علماء چیس کو بھی حرام کہتے ہیں نا، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو کنزیوم ایسا کر لیں کہ آپ اس کے اندر وقت لگائے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وقت کا احساس ہی آپ کو ختم ہو گیا، وہ بھی ناجائز ہیں. تو کیا سمجھ آئی؟ یہ ساری باتوں سے کیا سمجھ آئی؟ کیا کرنا چاہیے؟ اور لاہ الحدیث کیا ہے؟ وہ کلام جو انسان کو بھلائی سے، اپنے مقصد زندگی سے، اپنے مالک سے، اپنے انجام سے غافل کر دے. اللہ اکبر. اب اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں، مجھے نہیں پتا کس کی زندگی میں کیا ہے، مگر وہ ہر ایک کو دیکھنا ہے میری زندگی میں کیا ہے، کون سی خرافات ہیں. بعض لوگوں کو بس فضول کلام کرتے رہنا یا جوکس ہی بھیجتے رہنا، بس ان کی زندگی یہی ہے، جوکس بیکار اور فضول قسم کے. کیا اس کے اندر ہے؟ غافل کر دینے والی مصروفیات جنہوں نے آپ کو اپنے رب سے دور کیا. اب کسی نے کہا میں نے اتنے مہینے سے کلاس نہیں لی، وہ دوسری والی جو ہماری کلاس ہے، کیوں نہیں لی؟ اس لیے کہ یہ پرابلم چل رہا تھا گھر میں. چلو ٹھیک ہے، ظاہر ہے ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے بتایا فیس بک پہ یہ چیز چل رہی تھی، ایسے ہوا، یہ ہوا، اس واقعے کو میں نے پڑھا، فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ میں اس گروپ کے اندر ہوں، اس میں یہ، اور اس میں اس طرح سے ایڈ آتے ہیں، اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے کچھ بتا رہے ہیں. بھائی اگر آپ دیکھ لو، اگر انسان سمجھے تو دیکھو آپ کا وہ وقت جو قرآن کے ساتھ گزرنا چاہیے تھا وہ کہاں گزر گیا. گھر کی ایک مجبوری تو تھی لیکن آپ نے اس کے لیے وقت نکال لیا، پھر بھی اور قرآن کے لیے نہیں نکالا. اللہ اکبر. یہ جو غافل کر دینے والی مصروفیات ہے نا،
ان کو خریدنا بھی ناجائز، ان کے اندر انوالو ہونا بھی ناجائز، ان کو کسی طرح سے پروموٹ کرنا بھی ناجائز۔ یاد رکھیے اس کا نقصان کیا ہے؟ بندے اور رب کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کٹ جاتا ہے، کیونکہ جتنی دیر آپ اس مجلس میں رہتے ہیں آپ کا کنیکشن کٹا رہے گا، کٹ چکا ہے اب آپ کا کنیکشن۔ اور جو چیزیں یہ چیزیں آپ کے وقت کو ضائع کر رہی ہیں، جو چیزیں وقت کو ضائع کریں وہ پھر سمجھ لیں زندگی اتنی قیمتی ہے، کیسے ہم سوچ سکتے ہیں اس میں وقت ضائع کرنا۔ اور اسی کی وجہ سے جیسے ایک جگہ پہ آتا ہے کہ نفاق دل میں اگتا ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ گانے بجانے سے تو نفاق پھوٹتا ہے، منافقت آ جاتی ہے انسان کے اندر۔ جیسے پانی دیا جائے نا تو پودے اگتے ہیں نا، پانی دیتے ہیں آپ پلانٹس کو، اسی طرح گانے بجانے سے نفاق اگتا ہے۔ تو یہ جائز ہوتا ہے نفاق اگنا؟ ویسے تو کوئی نہیں بھی بتائے، لیکن اتنی بات اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لیں کہ یہ جو چیزیں ہیں اللہ کے ہاں یہ کس پلڑے میں جائیں گی قیامت کے دن؟ یہ کس پلڑے میں، نیکی کے پلڑے میں جائیں گی یا برائی کے؟ جن چیزوں نے مجھے یہاں پہ مصروف رکھا، میں کہتی ہوں ٹائم کل کر رہی ہوں، ٹائم تو کل ہو ہی رہا ہے، ٹائم تو جا رہا ہے، ٹائم آپ کو کل کر دیتا ہے، انسان کو سلا دیتی ہیں یہ چیزیں، یعنی وہ بھول جاتا ہے، سو جاتا ہے گہری نیند، اس کو زندگی کیوں ملی، اس کو کیا کرنا، نیکی کیا، مجھے کتنی اپنی فکر ہونی چاہیے کہ میں آخرت میں کیا جواب دوں گی، میں کتنی مجھے نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے، میں کون کون سے گناہوں کو چھوڑ دوں، کون سے میرے گناہ اللہ کے ہاں میرے لیے مصیبت بن سکتے ہیں، یہ اس کی فرصت کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ اسی وجہ سے حرام کی گئی کہ یہ انسان کو جو اہم چیز ہے اس سے کسی اور ایسی بیکار چیز میں مشغول کر دیتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا مزوں کے لیے، عیش کے لیے ملی ہے، یہ تو متاع قلیل ہے، لوٹ کے گھر جانا ہے، اور گھر اس دنیا میں نہیں ہے، گھر اللہ کے پاس ہے۔ تو اتنا بے سمت نہ چل کہ لوٹ کے گھر جانا ہے۔ تو وہاں پہ جب جائیں گے تو پھر کیا ہوگا ہمارے پاس؟ یہ لاحول الحدیث اعمال نامے میں، اگر ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں وہاں پہ اجر مل جائے گا تو پھر اسی کو رکھیں، اور اگر ہمیں یہ سمجھ ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا، یہ الٹا میرے پر وبال ہے، تو اس کو چھوڑنا ہوگا۔ اس زندگی کی قدر جانیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور نہ ہی مال کو برباد کریں اس کے پیچھے، نہ اپنی قوتیں لگائیں اس کے پیچھے۔ کہاں انسان موت کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے اور کہاں وہ ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں میں سے کوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ندا دے رہا ہے، دیکھو بی کیئرفل، پہچانو اس کو، وہ کون ہے جو غافل کر دینے والی باتوں کا خریدار بنتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو بھٹکا دے راستے سے علم کے بغیر۔ یعنی ایک جال بچھا رہا ہے، یہ شیطان نے جال بچھایا ہوا نا، ایک شیطان کچھ اپنے انسانی میں سے کچھ کارندوں کو اس طرف کر دیتا ہے کہ وہ ایسی کوششیں کریں لوگوں کو بھی اس طرف لے آئیں، لوگوں کی صلاحیتیں اور یہ سب چیزیں اس میں لگ جائیں۔ ہم اس چیز سے اویئر رہیں، اس چیز کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے، سب سے پہلے تو اس کام کو سمجھیں کہ یہ برا کام ہے۔ امام قاسم بن محمد جو ہیں وہ مدینہ میں اپنے وقت کے تمام علماء سے افضل تھے، مفتیوں میں سے ایک تھے وہاں کے، تو فرماتے ہیں راگ بےہودہ کام ہے، اور بےہودہ کاموں کا انجام دوزخ ہے۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا کیا گانا حرام ہے؟ انہوں نے فرمایا بھتیجے جب اللہ قیامت کے دن حق اور باطل کو الگ الگ کرے گا تو گانے کو تمہارے خیال میں دونوں میں سے کس پلڑے میں ڈالے گا؟ ہم سب بھی یہ جواب دیں۔ اور امام شافعی کا قول ہے
یہ شاگرد تھے، 500 صحابہ سے انہوں نے علم لیا تھا. تو فرماتے ہیں گلوکار پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور اس پر بھی جس کے لیے یہ گانا گایا جائے. یعنی جو آڈینس بیٹھے سن رہے ہیں، ظاہر ہے نہ ہی کوئی سنے گا تو وہ کس کے لیے گائے گا. تو وہ آڈینس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے اور اس کے اوپر بھی جو گا رہا ہے. ہم بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں نہیں میں تو نہیں گا رہی نا، میرا اس میں کیا قصور ہے. اللہ اکبر. اور امام ابو حنیفہ موسیقی کو گناہ سمجھتے تھے. ان کا قول ہے کہ موسیقی حرام ہے اور گانا سننے کو گناہ بتاتے تھے، اور تمام علماء اس پہ متفق ہیں. اب ہم کہاں سے، پتہ نہیں، مجھے نہیں یہ سمجھ کے کہاں سے یہ لوگ دلیلیں لے کر آ جاتے ہیں، کہاں سے پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں یہ. مسند احمد میں تو یہ ہے کہ میرے رب نے مجھ پر شراب، ڈھول اور تنبورہ حرام فرما دیا. اللہ اکبر. یاد رکھیے میوزک کی وجہ سے ایک رزلٹ یہ بھی آتا ہے کہ انسان پھر اپنی زندگی اپنے رب کے نام پہ لگانے کی بجائے نا عشق معاشقوں میں ہی لگا دیتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے اس کا ایک رزلٹ. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جہاں پہ یہ چیز ہوگی وہاں پہ قرآن نہیں ہوگا، اور جہاں پہ قرآن ہوگا وہاں پہ یہ چیز نہیں ہوگی. ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ایک چیزوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ جس کو قرآن کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے اس کو ان چیزوں میں نہ مزہ آتا ہے بلکہ الٹا ان چیزوں سے کراہت ہوتی ہے. شوق تو چھوڑیں، ان چیزوں کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. اور جس کو ان چیزوں کا شوق لگ جائے پھر اس کو قرآن برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں، دونوں ایک دل میں نہیں رہ سکتے، کسی ایک چیز کا غلبہ ضرور ہوگا. کوئی اگر کہ نہیں جی میں میوزک بھی سن لیتی ہوں ساتھ میں قرآن بھی سنتی رہتی ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک کا غلبہ ضرور ہوگا، دوسری بس سائیڈ لائن کی چیز ہوگی. کیونکہ آپ ان چیزوں کے اندر اگر پڑ جاتے ہیں نا تو قرآن تو کانوں کا بوجھ بن جاتا ہے. تو یہ اس زمانے بھی ایک سکیم تھی قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے سے لوگوں کو دور کرنے کی. اور آج بھی یہ ایک طریقہ ہے جس نے لوگوں کو اتنا کنزیوم کر لیا ہے، اتنا کنزیوم کر لیا اپنے اندر کہ وہ اس راستے سے اللہ کے ہٹ چکے ہیں. آج آپ سنیما کے باہر کھڑی ہوئی گاڑیوں کی تعداد دیکھیں، ہمیشہ جب میں گزرتی ہوں یہ چیز مجھے پتہ نہیں کیوں ضرور ذہن کے اندر آتی ہے کہ میں دیکھتی ضرور ہوں کہ یہ کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں اس کے باہر. تو بے شمار پارکنگ لاٹ بھرا ہوتا ہے. اور جب مسجد کے پارکنگ لاٹ کو دیکھتے ہیں تو سوائے رمضان کے کبھی بھرا ہوا نہیں ہوتا. یہاں جمعے کے جمعے بھرتا ہے. تو یہ کیا چیزیں نہیں روکتی اللہ کے راستے سے؟ آپ کہیں گے نہیں روکتی تو نہیں ہے، اس کے علاوہ کون سا ہم نے کوئی دین کا نیکی کا کام کرنا تھا. نہیں بھی نیکی کا آپ کوئی کام کرے تو انسان کچھ سوچتا تو ہے، کچھ خیال تو اس کو آتا ہے. جب انسان آکیپائڈ ہوتا ہے نا کسی چیز میں، ایسی کسی چیز میں اتنا محو ہوتا ہے تو خیال تک نہیں رہتا. وہی بات ہے نا، احساس زیاں بھی چلا گیا کہ میں کوئی اپنا نقصان کر رہا ہوں، وہ بھی ختم ہو گیا، احساس ہی نہیں ہے. کرنا تو بعد کی بات ہے، اس لیے نہیں آپ کر رہے کیونکہ آپ کو احساس نہیں ہے رہ گیا. جب احساس آئے گا، احساس آنے کے لیے بھی تو وقت چاہیے، اس کے لیے بھی تو کچھ سوچنے کی ضرورت. احساس بھی آج ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے. اور یہ وہ بغیر علم کے کر رہے ہیں. اب یہ جو اس طرح کی چیزیں ایسی فلمیں بنا کے اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میوزک تو حلال ہے، اور داؤد علیہ السلام نے بھی میوزک کے اوپر ہی سارے گائے تھے اپنے ترانے، تو وہ بغیر علم کے یہ بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں اللہ کے راستے کہ تم سارے بھی اس طرف لگ جاؤ بس. اور کہیں شیطان نے یہ دین کے نام پہ لوگوں کو بھٹکایا ہوا کہ بھئی آپ قوالیاں ہی کرتے جاؤ، نہ قرآن کی طرف آنے کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی طرف. قوالیاں سن لی ہماری نیکی ہو گئی. وہی جو لوگوں نے گانے بجانے سے لطف لینا تھا یہ اس سے لے لیتے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ پھر بنا لیتے ہیں، اس کو بنا لیا اس کو مذاق. ہاں کس کو؟ اللہ کے راستے کو.
یعنی اب اتنے پہ تو ان کی تسلی تھوڑا ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہٹائیں بس، پھر اس کے بعد اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ مذاق اڑانے شروع ہو جاتے ہیں. اب جو لہو الحدیث میں پڑ جاتے ہیں پھر ان کا یہ حال ہو جاتا ہے. پھر وہ دین کی باتوں کا، دین کے شاعر کا، کوئی دین پہ چلنے کے لیے کوئی بات کر رہا ہو اس کا مذاق کرنے لگتے ہیں. چلو چلو رہنے دو، تم تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہو، چلو رہنے دو، تو یہ تو ملانی بن گئی ہے، چلو یہ تو بس ملا کی دوڑ مسجد تک، تجھے تو بس مسجد ہی یاد رہتی ہے. پھر مذاق کرتے ہیں، کبھی کسی داڑھی کا، کبھی کسی حلیے کا، کبھی کسی کے اور قرآن پڑھنے کا. ان چیزوں یہ ان کے لیے نا ایک فارغ لوگوں کا مشغلہ. تم تو فارغ ہو، تمہارا تو اور کام کیا ہے، ہم تو وہی بہت جیسے امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں. اور مذاق اس چیز کا اڑایا جاتا ہے جس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، تو وہ تحقیر کرتے ہیں، حقیر سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں ایسے مذاق. اور آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں گے، دوسروں کا تو کیا کہنا، ہم اپنے مسلمانوں کو ہی دیکھتے ہیں جو کس کس طرح مذاق اڑاتے ہیں. اب آگے آتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب مہین ہے. اب یہ ایک بات سمجھنے کی یہاں پہ کہ اب چونکہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ تھوڑا اس چیز کا پتہ ہے، تو آپ دیکھیں پیچھے سے کیا بات آ رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، من کوئی ایسا ہے، یعنی واحد کس کا صیغہ ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو لہو الحدیث خریدتا ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکاتا بغیر علم کی، اور مذاق بنا لیتا ہے اس کا اللہ کے راستے کا. اور آگے اب یہ بات آ رہی ہے اولئک، یہی لوگ ہیں. تو پہلے واحد آیا، اب یہاں پہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے. یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اب صرف اس بندے کی بات نہیں ہو رہی جو خرید کے لا رہا ہے، وہ سب لوگ جو اس کو فالو کر رہے ہیں، جو سب لوگ اس کو سن رہے ہیں، جو سب لوگ اس کے ساتھ انوالو ہوئے ہیں، وہ سب کے لیے ہے عذاب مہین. سمجھ آئی بات؟ سب کے لیے عذاب مہین ہے، یعنی ان سب لوگوں کو اس میں حصہ ملے گا، کیونکہ یہ سبھی اس میں انوالو ہوئے. شروع میں ایک بندے نے شروع کیا، مگر جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک بندہ کبھی بھی ایسے نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی چاہے بھی چیزیں، جب تک اس کو کوئی آڈینس نہ ملے، جب تک اس کو کوئی سپورٹ نہ ملے، وہ کیسے کر سکتا ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، نضر بن حارث نے جب اس طرح سے قصے کہانیاں بتانے شروع کیا، جو لوگ آ کے بیٹھتے تھے ان کی وجہ سے اس کی وہ یعنی مجلس چل رہی تھی نا. اگر کوئی بیٹھے ہی نہ تو کیسے چلے گی مجلس اس کی؟ اگر وہ عورت گا رہی ہے تو اس کو کوئی سننے ہی نہ بیٹھے گا تو پھر کیسے چلے گا اس کا؟ وہ 2-3 دن میں بدل ہو کے چلی جائے گی. لیکن سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تب چیزیں یہ چلتی ہیں آگے. ان سب کے لیے عذاب، جس نے وہ کام کیا وہ بھی، اور جنہوں نے اس کو فالو کیا اس کی بات کو وہ بھی. یہ بہت سکیری بات ہے، بہت ڈرا دینے والی بات ہے. وہ جو شروع کرنے والا تھا اس کا تو ہے ہی ہے، تم نے کیوں سپورٹ کیا؟ استغفر اللہ ربی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.